کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، تمہیں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، تمہیں پڑھنا ضروری ہے۔ کٹھن سے کٹھن راہ آئے مگر تعلیم مت چھوڑو۔ مٹی کاٹ کر کے روٹی چلانا پڑے، مٹی کاٹو، اپنا پیٹ پالو، مگر تعلیم مت چھوڑو۔ زمین کھود کر کے اپنی روزی چلانا پڑے، زمین کھودو مگر تعلیم مت چھوڑو۔ اس لیے کہ تعلیم ہی انسان کو بلندیوں پر پہنچاتی ہے، تعلیم ہی انسان کو اجاگر کرتی ہے، تعلیم ہی انسان کو بلندیوں پر پہنچاتی ہے، اور تعلیم ہی انسان کے لیے کٹھن سے کٹھن راہوں کو آسانی میں تبدیل کرتی ہے۔ اس لیے آپ کو تعلیم حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنا ہے۔ جب ہمارے پاس میں تعلیم ہوگی، ہم جب پڑھے ہوں گے تو ہمارے لیے ہر موڑ، کٹھن سے کٹھن موڑ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان کا آپ جائزہ لیجئے، جو ہم سب کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ یہ سب نے پڑھا ہے، یہ سب کو جانکاری ہے، اور مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام خاکی ہوئے، اور ایک مخلوق خدا کی وہ ہے جو نوری ہے، مگر اس خاکی مخلوق کو اتنا بلند کر دیا کہ نوری مخلوق اس کی تعظیم کے لیے اپنی پیشانی کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ آخر کیا اس کو فضیلت حاصل ہے؟ آخر اس کو کیا بلندی حاصل ہے کہ نوری مخلوق اس کے خاکی مخلوق کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہی ہے اور اس کی تعظیم کر رہی ہے، تکریم کر رہی ہے۔ اے مخلوق خدا، اپنی اہمیت سمجھو، اے انسانوں اپنی اہمیت سمجھو، اے انسانوں اہمیت سمجھو۔ ساری کائنات کو رب نے انسان کے لیے متغیر کر دیا ہے، ساری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، ساری کائنات کو رب نے اس کے قابو اور کنٹرول میں کر دیا ہے، اور رب نے صرف یہی اعلان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اپنی اہمیت سمجھو، اپنا مقام سمجھو، اپنا درجہ سمجھو کہ آج خاکی مخلوق کے سامنے نوری مخلوق جو ہے وہ جھک رہی ہے، اس کی تعظیم کر رہی ہے، اس کی تکریم کر رہی ہے۔ سبب کیا ہے کہ رب نے یہ تاج زرعی اس خاکی مخلوق کے سر پر رکھ دیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو روئے زمین پر ساری مخلوقوں میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ کس بنا پر؟ وہ بنا بھی بتاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ جتنی، دیکھیے چاند کے اوپر انسان پہنچ رہا ہے تعلیم کی بنا، فضا میں طیارہ اڑ رہا ہے، جہاز اڑ رہا ہے، کنٹرول کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے تعلیم کی بنا پر۔ ٹرین 2 پٹریوں کے اوپر چل رہی ہے، کنٹرول کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے تعلیم کی بنا پر۔ شیر جب اپنے جو ہے شیر جب اپنے گھر سے، اپنے پنجرے سے باہر آ جاتا ہے، کنٹرول کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے اپنے تعلیم کی بنا پر۔ اور دنیا کے آپ اور بڑے سے بڑی چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے، ساری چیز زمین سے سونا انسان نکال رہا ہے،
تعلیم کی بنا پر سمندر سے سیپ کو لا کر کے مارکیٹ میں بکری انسان کر رہا ہے اپنی تعلیم کی بنا پر، اور پانی میں بہی ہوئی چیز کو، گمشدہ چیز کو اپنی تعلیم کی بنا پر انسان تلاش کر کے لوگوں کے حوالے کر رہا ہے۔ معلوم ہوا رب نے انسان کو وہ تعلیم دے دی ہے جس کی وجہ سے انسان کے آگے، اس خاکی مخلوق کے آگے نوری مخلوق بھی کہہ رہی ہے کہ اللہ جو تو نے، اللہ اے پروردگار عالم، لا علم لنا الا ما علمتنا، میرے مولا مجھے کوئی علم حاصل نہیں ہے مگر اتنا ہی حاصل ہے جتنا تو نے مجھے سکھایا ہے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے، اور آدم علیہ السلام کے سامنے یہ نوری مخلوق اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے ان کے آدم علیہ السلام کی تعظیم کی، دنیا کے پہلے انسان کی تعظیم کی، تو صرف اس بنا پر کہ ان کو اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ساری چیز کی تعلیم اللہ نے دے دی۔ مفسرین فرماتے ہیں 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، دنیا کے سب سے پہلے انسان کو عطا فرمایا۔ آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے، پوری دنیا میں اس وقت جب سے دنیا بنی ہے اب تک 7 لاکھ زبانوں کا عالم کوئی نہیں ہو۔ اللہ کے نیک بندے جنہیں رب نے عطا فرما دیا ہے وہی اس کے جانکار ہیں۔ اس موجودہ وقت میں بھی میں نے ایک بہت بڑے دانشور سے پوچھا تھا کہ کتنی زبانیں اس وقت میں پوری دنیا میں ہیں، تو 2000 کے اوپر قریب 2400-2500 کے قریب بتائی تھی کہ پوری دنیا میں 2400-2500 زبانیں چل رہی ہیں۔ یہ ساری گاؤں کی زبانیں، شہر کی زبانیں،